نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام نے اس فتح کا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا۔ تو جب آپ نے آ کر فتح کی خوشخبری سنائی اور آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کو قبر میں دفن کیا جا چکا تھا، اور جو دفن کرنے والے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی صاف کر رہے تھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن اطہر سے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تو ان میں سے جو پہلی اور بڑی بیٹی ہیں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے تقریباً 3 سال بعد اس جہان میں تشریف لائیں، اور جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک اس وقت تقریباً 33 سال تھی، اور ابتدائے اسلام سے پہلے ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں سے کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کے اظہار کا اور اعلان کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ لوگ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور مسلسل آقا علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اور ان کی مذمت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی محنت نے، اس کے کسب نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی جو بیوی ہے اس نے بھی جو محنتیں کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری اس کی ضائع ہو جائیں گی، اور اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ لہب نازل فرمائی اور ان کی خوب مذمت کی گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہم اب آقا علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ داری نہیں رکھیں گے۔ تو پھر وہ جو نسبت کی گئی تھی وہ نسبت ختم کر دی گئی۔ تو اس کے بعد آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا اور ساتھ رخصتی بھی فرما دی، اور اس کے بعد جب آقا علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے مکہ المکرمہ میں حالات خراب ہوئے
تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے اکٹھی حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور حبشہ سے ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے متعلق پوچھا، تو آپ لوگوں کے حالات بیان فرماتی رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو بھی دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کس حال میں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اس حال میں ان کو دیکھا کہ آپ کی بیٹی سواری پر سوار تھیں، اور آپ کے جو داماد ہیں وہ پیچھے سے سواری کو چلا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو اسی ہجرت حبشہ کے دوران میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا، اور اسی بیٹے کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کے ہجرت فرمانے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے آئے، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شان عطا کی ہے کہ آپ کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ آپ کے جو بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ 6 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وصال فرما گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں جب آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ کو خسرہ کی بیماری اور خسرہ کے دانے نکلے تھے۔ تو آپ نے بھی جس طرح باقی صحابہ کرام تیار ہوئے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ گھر پہ رہیں اور اپنی اہلیہ کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں۔ جو اجر اللہ تعالیٰ اہل بدر کو عطا فرمائے گا وہ اجر بھی آپ کو ملے گا، اور ان کو جو مال غنیمت ملے گا اس میں بھی آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ تو آپ آقا علیہ السلام کے حکم سے رہے مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت اور شان ہے وہ اہل بدر والی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام غزوہ بدر میں شامل ہیں، اور پیچھے 17 رمضان المبارک کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کو کفن اور دفن دیا گیا۔ تو جب آپ کے دفن سے لوگ فارغ ہوئے ہیں، ابھی جو اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کر رہے ہیں، تو اسی وقت پیغام پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کچھ دن بعد آپ تشریف لائے۔ تو آقا علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام کو جب آپ کی بیٹی کی آقا علیہ السلام سے تعزیت کی گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔